الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة صدق اللہ العظیم۔ رب ذوالجلال کا بے انتہا کرم، اس کا فضل اور احسان، اللہ تعالیٰ نے ہمیں روزہ رکھنے اور تراویح پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ رب ذوالجلال کا بے انتہا کرم ہے کہ اس نے ہمیں یہ رمضان کا تیسرا عشرہ نصیب فرمایا۔ یہ آخری عشرہ ہے اور آج پہلی تاخرات ہے۔ یہ وہ تاخراتیں ہیں جن کے بارے میں میرے اور آپ کے آقا احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کے آخر عشرے کی تاخراتوں میں شب قدر کو تلاش کرو۔ تو یہ عبادت کی رات ہے۔ اس رات میں انسان کو زیادہ سے زیادہ عبادت کرنی چاہیے۔ ہم عبادت میں اس رات کو گزارنے کی کوشش کریں، چاہیں تو نفل نمازیں پڑھیں، قرآن کی تلاوت کریں، ذکر کریں، جو عبادت ہم سے ہو سکے وہ عبادت کریں، یا نہیں تو پھر آرام کریں سنت طریقے کے مطابق، اور تہجد میں اٹھ جائیں جلدی، 4 رکعت 8 رکعت 12 رکعت جتنا بھی ہو سکے تہجد پڑھیں۔ اگر آج کی رات شب قدر ہوئی تو انشاءاللہ ضرور اللہ تعالیٰ مرحمت فرمائیں گے۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، ہم تمام کو اللہ شب قدر کی عبادت نصیب فرمائے۔ اللہ ہماری ماؤں اور بہنوں کو بھی عبادت کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہماری مستورات کو، ہماری ماؤں اور بہنوں کو بھی شب قدر کی عبادت نصیب فرمائے۔ میرے محترم بزرگ عزیز دوستوں، گزشتہ کل ہم سورہ ہمزہ کی تفسیر سن رہے تھے۔ اس سورہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی مشرکین مکہ کی 3 بری خصلتوں کو ذکر کر رہے ہیں۔ وہ 3 بری عادتیں جس کی وجہ سے وہ اللہ تبارک و تعالی کے عذاب کے مستحق ہوئے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو کیا عذاب دینے والے ہیں ان عادتوں کی وجہ سے، اس کا بھی اللہ تعالیٰ اس سورہ میں ذکر فرما رہے ہیں۔ تو ان 3 بری عادتوں میں سب سے پہلی بری عادت ہمارے سامنے آئی تھی، وہ کیا ہے؟ غیبت۔ کیا ہے وہ؟ غیبت۔ غیبت نہیں کرنا، غیبت سے اپنے آپ کو بچانا۔ ایک مرتبہ صحابہ رضوان اللہ تعالی اجمعین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں کہ غیبت کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذکرک اخاک بما یکرہ، ذکرک اخاک بما یکرہ، اپنے بھائی کی کسی بات کو اس کے پیٹھ پیچھے بیان کرنا جو اسے بری لگے۔ یہ بات اگر اس کے سامنے اسے پتا چلے کہ میرے پیچھے میرے بارے میں انہوں نے ایسی بات کی تو ان کو بری لگے، ایسی بات کا ذکر کرنا یہ غیبت ہے۔ تو صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے نبی، اس کی جو بات ہم دوسروں کے سامنے بول رہے ہیں، اس کی جو برائی ہم دوسروں کے سامنے بول رہے ہیں، وہ برائی واقعتاً حقیقت میں اس کے اندر ہے تو بھی غیبت ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو تم اس کی برائی کر رہے ہو، وہ برائی اگر اس کے اندر ہے تو غیبت ہے، اگر نہیں ہے اس کے اندر، اگر وہ بات اس کے اندر نہیں ہے، تم خامخواہ بتا رہے ہو، تو پھر یہ تو تہمت ہے، یہ تہمت ہے، یہ الزام ہے۔ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ بندے کو بلائیں گے اور پوچھیں گے کہ فلاں وقت فلاں دن فلاں بندے کے بارے میں فلاں کے سامنے تم نے یہ بات کہی تھی، کیا ہے پروف تمہارے پاس؟ کیا دلیل ہے تمہارے پاس؟ کوئی دلیل نہیں بندے کے پاس دلیل نہیں ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سارے نیکیاں اٹھا کر
جس کی اس نے غیبت کی تھی، جس کی اس نے برائی کی تھی، اس کو دے دیں گے۔ تو اس لیے غیبت سے اپنے آپ کو بہت زیادہ بچانے کی ضرورت ہے، غیبت سے بچائیں گے انشاءاللہ۔ دوسری چیز، دوسری بری عادت ہے لمزہ۔ ایک ہے ہمزہ غیبت اور ایک ہے لمزہ۔ لمزہ کے کیا معنی؟ لمزہ کے معنی آتے ہیں منہ پر برائی کرنا، ایک ہے پیٹھ پیچھے برائی کرنا اور ایک ہے منہ پر برائی کر دینا۔ اچھا، یہ جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن تھے، ان کا مین مقصد جو تھا وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانا، صحابہ کو تکلیف پہنچانا، مین ان کا مقصد یہ تھا۔ تو اس کے لیے جو بھی وہ کر سکتے تھے کرتے تھے۔ پہلے پیٹھ پیچھے غیبت کرتے تھے، اب جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آمنا سامنا ہوتا یا صحابہ سے آمنا سامنا ہوتا تو منہ پر برا بھلا کہہ دیتے تھے۔ منہ پر کیا کرتے؟ برا بھلا کہہ دیتے تھے، جس سے کہ ان کو تکلیف ہو، الٹی سیدھی باتیں بول دیتے تھے جس سے کہ ان کو تکلیف ہو۔ وہ زمانے میں نہیں حضرت، ہمارے زمانے میں بھی ہوتا، وہ ہوتا یا نہیں ہوتا؟ ہوتا ہے۔ زبان سے تکلیف نہیں دیتے، دیتی اس میں فخر بھی محسوس کرتی، ایسا بولیا اسے ٹٹول لینا، انہیں تھکا پھکا ہوگا، صحیح بات ہے، آوازش نہیں نکلی اس کی، ایسا خراب خراب بول کو ہوں، پوری رات اٹھ اٹھ کو رو رو کو سونا، انہیں اٹھنا رونا سونا، سوچلک سونا انہیں، زندگی میں ہر میرے منہ کو لگنا نہیں، انہیں یاد رکھنا مجھے۔ یہ پورے وہ صفتیں ہوئی ہیں، ان کے خاندان کے صفتیں ہی ہیں۔ ہمزہ، ویل لکل ہمزۃ لمزہ۔ زبان سے انسان کسی کو تکلیف دیتا ہے، یہ پھر وہ اللہ کے عذاب کا شکار بھی ہوتا ہے۔ جنہوں نے بھی دوسروں کو جان بوجھ کر تکلیف دی زبان سے، وہ اللہ کے عذاب کے شکار ہوئے ہیں۔ اب تاریخ اٹھا کر دیکھیں، پیران پیر عالم ربانی فیض سبحانی شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، اب انسان بڑا ہو تو پھر اس کے حاسدین بھی ہوتے ہیں، اس سے جلنے والے بھی ہوتے ہیں۔ ایک انسان کے اندر اچھے ہنر ہوں، اچھی صفت ہوں، اس کے اندر صلاحیت ہو، تو جس طرح اسے چاہنے والے ہوتے ہیں اسی طرح اسے نفرت کرنے والے بھی ہوتے ہیں، اس سے جلنے والے بھی ہوتے ہیں۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ تو پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ولیوں کے ولی، ان کے بھی حاسدین تھے۔ ایک شخص تھا بغداد میں، ہمیشہ حضرت کے خلاف الٹی سیدھی باتیں کرتا تھا، گستاخی کرتا تھا، لوگوں کے پاس جا جا کر حضرت کے بارے میں بری باتیں کہتا اور لوگوں کا جو ہے ذہن بگاڑتا تھا حضرت کے بارے میں۔ اے انہوں ولی گلی سب کیا بھی نہیں، چپ دھوکہ دے رہی صدمیاں کو، ایسا ویسا۔ تو لوگ جا کر حضرت سے شکایت کرتے کہ حضرت یہ شخص جو ہے اس طرح کی باتیں پھیلاتا ہے آپ کے بارے میں۔ تو اللہ والے کبھی بدلہ نہیں لیتے، اللہ والے کیا نہیں کرتے؟ بدلہ نہیں لیتے۔ وہ ہمارے تمہارے جیسے کمزورا ہمیں کیا بولتے ہیں تو نہیں، حق کے واسطے لڑ سکتی ہیں، جان بھی دے سکتی ہیں بول کو، اصل مقصد کیا ہے ہمارا؟ بدلہ لینا۔ صحیح بات ہے، نہیں حق کے واسطے لڑ سکتی ہیں وہ بھی الگ بات ہے۔ جو اللہ والے ہوتے ہیں، جو کامل ایمان والے ہوتے ہیں، انہوں کیا کرتی ہیں؟ اپنا پورا معاملہ اللہ کے حوالے کر دیتے ہیں۔ انہوں کیا کرتی ہیں؟ اللہ کے حوالے کر دیتے ہیں کہ اللہ تو ہی اس کا بدلہ لے، تو جو کرنا چاہے تو کر۔ تو پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس وہ آئے اور آ کر انہوں نے اس کے بارے میں شکایت کی، تو پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ چھوڑو، اس کا تذکرہ چھوڑ دو، اس کے اعمال اس کے ساتھ ہیں۔ بہرحال لکھا ہے کتابوں میں کہ ایک مرتبہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ بغداد کے بازار سے گزر رہے تھے، بازار میں بھرے بازار میں لوگوں کے سامنے کھڑے کر کے اس نے جو ہے حضرت سے الٹی سیدھی باتیں کی اور پھر کہا کہ تم چور ہو، لوگوں کو دھوکہ دیتے ہو، اگر تم واقعی ولی ہو تو مجھے کوئی سزا دے کر دکھاؤ۔
یہ بھی ہمیں تمہیں رہتے تو تب بھی فوراً بددعا ڈالتے تھے کیا تو بھی یا اللہ دھس جان دینے زمین کے اندر بول کو. حضرت جو ہے اگنور کیے اسے. حضرت کیا کیے؟ اگنور کیے، پھر آگے بڑھ گئے. حضرت لوگوں کو بھی تعجب ہوا کہ کیسا بدتمیز انسان ہے، اتنے بڑے اللہ کے ولی کو پریشان کر رہا. بہرحال حضرت چلے گئے، بازار سے گزر گئے، لوگ بھی اپنے اپنے کاموں کو جانے لگے. اتنے میں بتاتے ہیں وہ دھڑام سے گرا. وہ جو بدتمیز تھا، گستاخی کرنے والا، وہ گرا. لوگ اس کے پاس آئے اور پھر وہ تڑپنے لگا. پھر پتا چلا کہ پورا ایک سائڈ کا اس کا فالج ہو گیا، لخوا اسے جو ہے ہو گیا. پھر لوگ جو بازار میں تھے، اس کا گھر تو ان کو معلوم تھا، تو کیا کہ اس کو وہاں سے اٹھا کر اس کے گھر پہنچائے. تو پورا ایک طرف کا اس کا ایک دم بیکار ہو گیا، شل ہو گیا، اور بہت تکلیف اسے ہوتی تھی. بس وہ بستر میں پڑا رہتا تھا، محتاج ہو گیا اٹھنے میں، بیٹھنے میں، کھانے میں، پینے میں، چلنے میں، پھرنے میں. جو بھی اس کے پاس آتے تھے سب سے کہتا تھا میں نے اللہ کے ولی کو ستایا تھا، اس کی سزا اللہ نے مجھے دے دی. میں نے جو ان کو تکلیف دی، اللہ نے اس کا بدلہ مجھے دنیا میں دیا ہے. تو اس لیے میرے عزیز ساتھیوں، یہ جو ہمیں بولتی نا ایسا بولا یاد رکھ لینا انہیں زندگی بھر. تو اس لیے میرے عزیز ساتھیوں، زبان کا صحیح استعمال کر، زبان سے تکلیف نہ دیں کسی کو. وہ لوگ کفار مکہ کیا کرتے تھے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو زبان سے سامنے برا بھلا کہتے تھے. حالانکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں، صفات میں رتی برابر بھی کوئی برائی نہیں تھی. رتی برابر بھی کوئی برائی نہیں تھی، اس کے باوجود بھی وہ برائی کرتے تھے. کیوں؟ تاکہ تکلیف ہو. حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ جب اللہ کے حکم سے ہندوستان تشریف لائے، ہندوستان میں کہاں ہے؟ اجمیر میں آئے. کہاں؟ اجمیر میں آئے. حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کو غریب نواز کہا جاتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ لاکھوں غریبوں اور کمزوروں، مسکینوں، یتیموں کے سہارا تھے. وہ اسی لیے ان کو غریب نواز کہا جاتا ہے. تو حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ ہندوستان میں سب سے زیادہ تبلیغ اگر کسی نے کی تو انہوں نے کی. حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے سب سے زیادہ تبلیغ انہوں نے، اللہ نے ان سے اتنا کام لیا. لیکن ان کے بھی خلاف کھڑے ہونے والے، ان کو بھی تکلیف پہنچانے والے. تو ہمیں تمہیں کون سے میرے بارے میں بولے کہ ابھی فکر کرو نہ کو، اتنے بڑے بڑے اللہ والوں کو چھوڑے نہیں، تمہارے بارے میں بولے تو بھی کبھی فکر کر لیو نہ کو. صحیح بات. یہ سب واقعات یاد رکھو. پیارے نبی کو چھوڑے نہیں، صحابہ کو چھوڑے نہیں، اللہ کے ولیوں کو ادمیاں چھوڑے نہیں. ہم نہ تم نہ چھوڑ رہی، نہیں چھوڑتے. سامنے سلام کرتی ملتی، لیکن پیچھے جن کی جو صفت ہے وہ نہ وہ کرتی. اچھے ادمیاں رہے تو اچھے کاما کرتی، برے ادمیاں رہے تو ہمزہ لمزہ کر لے کرتی. تو حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ اجمیر میں اس وقت ایک بادشاہ تھے، پرتھوی راج چوہان. وہ اور پھر ان کے جو دربار میں بڑے بڑے وزیر تھے وہ سب حضرت کے خلاف ہو گئے. حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف ہو گئے. کیوں؟ اس لیے کہ لوگ دن بدن بڑی تعداد میں حضرت کے جو ہے خانقاہ کو آ رہے تھے، حضرت کے پاس آ رہے تھے. اللہ کی معرفت حاصل ہو رہی تھی اور معبودان باطلہ کو چھوڑ کر دین حق میں داخل ہو رہے تھے. تو ان کو بڑی فکر لاحق ہوئی کہ کچھ کیا جائے. تو ایک بہت بڑا جادوگر تھا، جے پال اس کا نام لکھا ہے کتابوں میں، جے پال اس کا نام ہے. تو اس نے کیا کیا؟ بہت بڑا تھا جادوگر، وہ بہت بڑا. جادو کے ذریعے حضرت کو تکلیف پہنچانے کی کوشش کی. بار بار اس نے کئی جادو کیے، لیکن اللہ کے فضل سے حضرت پر اس کا کچھ اثر نہیں ہوا، اور ہم پر بھی نہیں ہوگا انشاءاللہ. اگر ہم اعمال میں مضبوط رہیں، نمازوں کی پابندی رہے،
نمازوں کی انسان جو ہے پابندی کرتا رہے، صبح و شام کے دعاؤں اور تسبیحات کی پابندی کر لے، تو انشاءاللہ ایسے مومن بندوں پر، ایسی بندیوں پر کسی جادوگر کے جادو کا کوئی اثر نہیں ہوگا انشاءاللہ، کیونکہ اعمال سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے، قرآن سے بڑھ کر کوئی روحانی عمل نہیں ہے۔ تو بہرحال حضرت کے اوپر اس نے بہت سارے جو ہے نقصان پہنچانے کی کوشش کی، بہت مرتبہ بڑے بڑے جادو اس نے کیے۔ حضرت سے لوگ آ کر کہتے کہ حضرت یہ آپ کو نقصان پہنچائے گا، اس طرح یہ جو ہے بہت آپ کے اوپر جادو کرتا ہے، تو حضرت بولتے کہ بھئی اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں ان پر جادو کا اثر نہیں ہوتا، اگر وہ باز آ گیا تو ٹھیک ہے، ورنہ وہ اپنے انجام کو پہنچے گا، اگر اس نے توبہ کر لی تو اللہ غفور الرحیم ہے، اگر وہ اسی طرح شرارت کرتا رہا تو ایک دن وہ اپنے انجام کو پہنچے گا۔ اور پھر اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ اس نے ایک مرتبہ بہت بڑا جادو کیا کہ میں ان کو اجمیر سے بھگا کر ہی دم لوں گا۔ آدمی کے دل میں جب نفرت آ جائے، آدمی برائی کب کرتا ہے سامنے والے کی؟ جب اس کے دل میں نفرت آ جاتی ہے۔ انہوں خالی سنگے کے بارے میں بول رہی، ان کو یہاں سے نکال کچھ ہمیں چکنا، کیا کہتا ہوں میں سنگا بٹھانا کے لکھوں، انہوں خالی سنگے کے بارے میں بول رہی، شادیاں میں فضول خرچی کرو نہ کو کری، میری بیٹی کی شادی ہے، ان کچھ نکاح پڑھا بلانا کر کے سوچ لکھتا، ان کو نکال کو دوسرے کے سے بھی لے لے گانا، اس سے کیا کرنا، کیا تو بھی ایک الزام لگانا ان کے اوپر، ایسا الزام لگانا انہوں بھاگ جانا، نہیں تو ذمہ دارہ نکال ڈالنا ان کو، ایسے کوششاں کیا بھی ہوتے رہتی وہ ہو کو ہی، اور آئندہ ہوتے بھی رہتی وہ۔ اب انہوں بھی ووش نہ کر رہی، دیکھو اب بیچارے کیا کیے، وہ کسی کے زمین پر قبضہ نہیں، کسی کے گھر پر قبضہ نہیں، کچھ نہیں، بس دین کی دعوت دے رہے ہیں، لوگوں کو صحیح پیغام پہنچا رہے ہیں، لوگوں کو جنت کا راستہ بتا رہے ہیں، دنیا اور آخرت کی کامیابی کا راستہ بتا رہے ہیں، اس راستے پر چلا رہے ہیں، اسی پر ان کو دشمنی ہے، اسی پر کیا ہے ان کو دشمنی۔ تو اس نے جادو کیا، اور پھر ایسا خطرناک جادو کیا، بہت اس نے قسم کھا لی تھی کہ میں کسی طرح، اور وہ بہت بڑا انسان تھا، وہ اس کے ہزاروں لاکھوں شاگرد تھے اس کے جادوگری میں، سب سے اس نے مدد لی، اور پھر اس نے جادو جو آخری اس کا بولتے نہیں آخری حربہ اس نے اپنایا، آخری چال اس نے چلی، اور پھر اس کا ارادہ وہ سمجھ گیا تھا کہ اب یہ جو ہے اجمیر شریف چھوڑ کر، شریف تو بعد میں ہوا، اجمیر چھوڑ کر چلے جائیں گے یہ۔ پھر اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ اس میں وہ کمزور ہو گیا، اور اس کا جادو الٹا اسی پر ہو گیا، اس نے جادو سے جو سانپ بنایا تھا وہ سانپ اسی کو ڈس لیا، اس سانپ نے اس کو ڈسا، اور پھر اس کا زہر ایسا چڑھا اس پر، وہ زہر میں تڑپتا تھا، وہ زہر کی وجہ سے تڑپتا تھا، اور پھر اسی اذیت میں، اسی تکلیف میں رہا وہ، اس کی یہ تکلیف، اس کی یہ اذیت دیکھ کر اس کے لاکھوں شاگرد سب کے سب حضرت کی خدمت میں آ کر ایمان میں داخل ہو گئے۔ ان کو سمجھ میں آ گیا کہ ہمارے استاذ جو کر رہے تھے وہ غلط، آپ جو کر رہے ہیں یہ صحیح ہے، آپ کی باتیں صحیح ہیں، آپ کا مذہب صحیح ہے، آپ کی دعوت صحیح ہے، وہ سب کے سب ایمان میں داخل ہو گئے۔ تو اس لیے میرے عزیز ساتھیوں، اللہ اکبر کبیرہ، کبھی کسی کی برائی نہیں کرنا چاہیے۔ انسان دوسروں کی برائی کرتا ہے حسد کی وجہ سے، انسان دوسروں کی برائی کرتا ہے تو پھر وہ خود اللہ کی نگاہ سے گر جاتا ہے، اور پھر وہ خود لوگوں کی نگاہ سے بھی گر جاتا ہے۔ تو ان کی دوسری خصلت یہ بیان فرمائی کفار مکہ کی۔ پہلی خصلت تو یہ تھی کہ وہ پیٹھ پیچھے غیبت کرتے تھے، اور دوسری خصلت یہ تھی کہ وہ منہ پر برائی کرتے تھے، یعنی سامنے جب بھی ملاقات ہوتی تھی برا بھلا کہتے، الٹی سیدھی باتیں کہتے، تاکہ ان کے دل کو ٹھیس پہنچے، ان کے دل کو تکلیف پہنچے۔ اور پھر تیسری عادت کیا تھی، انشاءاللہ اس کے ساتھ آئندہ کل آپ کے سامنے تشریف لائیں گے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو کہنے سننے سے عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔